ماسٹر ٹرینر ریسرچ ایسوسیٹ PKNC سے تشریف لائی ہیں حنا حفیظ، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہوگا بریسٹ فیڈنگ فاؤنڈیشن فار بیٹر فیوچر اینڈ ویل بینگ۔ آج کے موضوع کو منتخب کرنے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ ماں کے دودھ میں ایسی کیا خصوصیات اور فوائد ہیں کہ جو ماہرین اس پہ اتنا زور دیتے ہیں، اور لوگوں کو شعور دینے کے لیے مسلسل اس موضوع پہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے حنا حفیظ صاحبہ، ویلکم ٹو دا رابطہ لائیو شو۔ ہم آپ کو اپنے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ میڈم شازی، آپ نے مجھے بلایا، تھینک یو سو مچ۔ ریڈیو پاکستان انہوں نے مجھے بلایا اس موضوع پہ بولنے کے لیے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماں کے دودھ میں ایسے عوامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے جو بچوں کو بہت ضروری چاہیے۔ تو اگر میں پاکستان کی بات کرتی ہوں تو پاکستان کی 45% خواتین بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہیں، جو کہ 50% بھی عوامل کو فالو نہیں کر رہے۔ تو ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہے پاکستان میں، تو ہم یہی بات بتاتے ہیں کہ پرسنٹیج جو پاکستان کی ہے وہ 50% سے بھی کم ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین میں 50% خواتین صرف دودھ پلاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت الارمنگ سچویشن ایک بہت الارمنگ ہے۔ اور جب ہم اس کے اندر مزید جاتے ہیں تو گاؤں کی خواتین اس سے بھی کم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ اچھا، اور جو شہروں میں تھوڑی ایجوکیشن زیادہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کتنی ضروری ہے۔ اب اب آپ دیکھیں، ایک ماں کو اللہ تعالیٰ ایک تحفہ دیتے ہیں، اس نے ماں کی پروسیس ہے وہ چل رہی ہے، اور بچہ اس کے اندر پل رہا ہے، 9 months تک وہ ادھر ہی رہتا ہے۔ تو ماں کو سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیپ لینا چاہیے وہ اپنی خوراک کے لیے لینا چاہیے۔ تو ہم سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے، جو ہم کام کرتے ہیں پاک بٹیا نیوٹریشن سینٹر میں، ہم ماؤں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی نیوٹریشن کا خیال کرنا ہے، اور اس حساب سے وہ خوراک لینی ہے۔ یعنی کہ اب آپ کے پاس صرف ایک جان نہیں ہے، صرف آپ نے اپنے لیے خوراک نہیں لینی ہے، آپ نے اپنے بچے کے لیے بھی خوراک لینی ہے۔ تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ڈبل خوراک لینی ہے۔ پھر وہ 9 months تک اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو جاری رکھا ہوا ہے 9 months تک، اور اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفہ، جب ماں ایک بچے کو پیدائش دے دیتی ہے، جنم دے دیتی ہے اور بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تحفہ دیا ہے، اور وہ دودھ کی صورت میں ہے، ماں کا دودھ۔ بریسٹ فیڈ اس کو کرانی چاہیے۔ بریسٹ ملک ایک قدرت کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، تو ماں کو چاہیے کہ وہ تحفہ پھر اپنے بچے کو ٹرانسفر کرے، اپنے بچے کو فیڈ کرائے۔ اور اگر نہیں کراتی ہے تو پھر ماں کو بھی نقصان ہے اور بچے کو بھی نقصان ہے، اور اگر ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پھر ماں کو بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ گفٹس دے دیتے ہیں اس صورت میں۔ اب اگر ماں جو ہے اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے تو ماں کو بہت گفٹس مل رہے ہیں۔ گفٹس اس صورت میں مل رہے ہیں کہ اس کی صحت اچھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کینسر جیسے مرض سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے، جو کہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بریسٹ کینسر، پھر یوٹرس کا کینسر، وہ اس سے محفوظ ہو جاتی ہے جب وہ خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ ان موذی بیماریوں سے بچ سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروموٹ کرتے رہیں کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو دودھ پلائیں، بریسٹ فیڈنگ کرنا چاہیے۔ نہ صرف کینسر جیسی بیماریوں سے بچ جاتی ہیں، وہ دل کے امراض جیسی بیماریوں سے بھی بچ جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ماں اپنی صحت پہ، اگر ماں چاہتی ہے کہ میں دبلی پتلی رہوں، موٹاپے کا شکار نہ ہوں، تو موٹاپے کا شکار بھی نہیں۔ اچھا ہے نا، یہ بھی ایک بڑی میتھ ہے ماڈرن زمانے میں بچیوں کے ساتھ نا۔ میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں نا، ہم بچیوں سے جب کویسچن کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھی بیٹے آپ اس کو کیوں مدر فیڈ پہ نہیں آپ نے
آپ باٹل فیڈ کی طرف کیوں گئی ہیں. تو بعض بچیوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس سے ان کا فگر خراب ہوگا. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی ماہرانہ رائے دیں ہماری وہ بچیاں جو سن رہی ہیں. بچیاں سمجھتی ہیں، جو مائیں ہیں جو ابھی نیولی مدر ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم فیڈ کرائیں گے تو ہمارا فگر خراب ہو جائے گا. مینس مطلب ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، بچہ سک کرتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہارمونل مطلب متھ ہے نا، غلط خیال ہیں ان کے دماغ میں، غلط خیال ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے ہمارا فگر خراب ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ڈی شیپ ہو جائے گی. بچہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ کرے گا، ہمیں رات کو خود اٹھنا پڑے گا. ایگزیکٹلی ساری کی ساری ذمہ داریاں ہم پہ آ جائیں گی. لیکن اس کو اگر ہم دوسرا رخ دیکھیں، ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، سب سے پہلے تو اس کا جو فیڈ کرا رہی ہے اپنے جسم سے ایک تحفے کو باہر نکال رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور دے دیا ہے، اس کا جو فگر ہے وہ بالکل صحیح حالت میں واپس آنے لگ جاتا ہے. اچھا، یہ اکنامکلی بھی کتنا اچھا ہے. اکنامکلی بہت اچھا ہے. مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو آپ دودھ کے جو ڈبے ان کی قیمتیں دیکھیں، وہ کتنی تیزی سے آج کل تو بہت ہائی ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم کیا کریں. لیکن اس کا میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بچے پہ اگر خرچ نہیں کر رہے تو ہم نے بالکل خرچ نہیں کرنا. رائٹ، ہم نے ماں کے اوپر خرچ کرنا ہے. وہی پیسے ہم نے ماں کے اوپر خرچ کرنے، لیکن بہت زبردست بات ہے. وہ اتنے زیادہ خرچ نہیں ہوں گے، لیکن تھوڑی اماؤنٹ میں خرچ ضرور ہوں گے، کیونکہ ہم نے ماں کی نیوٹریشن پہ بھی زور دینا ہے کہ ماں کی جو غذا ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. کیونکہ ایک جو لیکٹیٹنگ مدر ہے اس کو آپ کو بھی پتہ ہے، ایک ہم نارمل انسان ہیں، ہمیں اتنی خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو ایک لیکٹیٹنگ مدر ہے اس نے اپنے بچے کو دینا ہے، ملک پلانا ہے. پھر کیا ہوگا، اس کو جو ہے غذا بھی ایسی کیا خاص خوراک چاہیے جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں؟ کیونکہ ہمارے پروگرام کو مختلف لوگ سن رہے ہیں، آج بھی بہت سارے گھروں میں ماں کی خوراک اگنور ہوتی ہے. بالکل بچے کے لیے تو آپ 2 کلو دودھ بھی خرید لیتے ہیں، لیکن خاتون کی صحت پہ ہم توجہ نہیں دیتے. ماں کی خوراک کے اوپر دودھ پلانے والی خاص طور پہ جو ماں ہے، اس کی خوراک میں کن کن کمپوننٹس ہونا چاہیے، خوراک کے کون کون سے اجزاء اس کو ڈیلی بیسس پہ لینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک باڈی سے کون سا پارٹ نکل رہا ہے، کون سی چیز نکل رہی ہے. ملک، آپ کو اس کے ہی آلٹرنیٹو یا وہی چیز آپ کو چاہیے باڈی کے اندر. یعنی خاتون کو دودھ کا استعمال بڑھا دینا چاہیے. اب ملک اس نے دینا ہے، اس نے دودھ پینا ہے اور ڈبل کوانٹٹی میں پینا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچے کو بھی دینا ہے. اور پھر دودھ، صرف دودھ ہی نہیں، اس نے دودھ کے ساتھ ساتھ دودھ والی جو اشیاء ہیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہے. وہ یوگرٹ بھی لے سکتی ہے. اور وہ سب سے، اگر کسی کی ملک کی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے یا پھر تھوڑی ہوتی ہے، اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میرا بچہ بار بار بھوکا رہ رہا ہے اور بار بار مجھے فیڈ کرانا پڑتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ لسی کا استعمال کریں. لسی بھی اب 3 طرح کی آ جاتی ہیں. ایک دہی والی لسی ہے، ایک چاٹی کی لسی ہے اور ایک کچی لسی ہے. کوئی بھی لسی پی لیں، لیکن دا بیسٹ از کہ آپ چاٹی کی لسی. بیسیکلی آپ نے ڈیری پروڈکٹ ساتھ رکھنی ہے. آپ نے اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو آپ دہی، آپ کے گھر میں ہے روزانہ بنتا ہے، آپ کے گھر میں لسی کسی بھی طرح کی بنتی ہے، وہ دودھ آپ کے، یعنی آپ یہ نہیں کہ ایک چیز آپ ان میں سے کوئی بھی چیز لے کے اپنی یہ والی کمی پوری کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گوشت پہ بھی زور دینا ہے. اگر آپ کے پاس گوشت اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو میجرلی جو خواتین دیکھتی ہیں وہ ذرا لو طبقے سے، جو گوشت کو افورڈ نہیں کر سکتی. بالکل، ہماری اکثریت جو ہے وہ خط غربت سے نیچے ہے. تو ہم نے ان کو یہ بتانا ہے ٹھیک ہے، اٹس اوکے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ نے یہی لینا ہے. نہیں لے سکتے کوئی بات نہیں، آپ نے دالیں لے سکتے ہیں، آپ دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سبزیوں کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ آپ سبزیاں لیں. سبزیوں کے اندر ہم پروٹین کے لیے لیتے ہیں، ہم وہ پروٹین دالوں سے لے سکتے ہیں. اچھا ہینا جی، خصوصاً دیکھیں ہمارا وہ طبقہ جو کہ افورڈ نہیں کرتا، اور جو ہماری لوگ جو ہیں وہ غریب لوگ زیادہ ہیں، اب وہ گاؤں دیہاتوں سے ان کا تعلق زیادہ ہے. اچھا، گاؤں دیہاتوں میں رہ کے بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ مرغیاں نہیں رکھتے. آپ بھینس نہیں خرید سکتے جو لاکھوں میں آتی ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ کسی سے ایک بکری کا بچہ تو لے سکتے ہیں. آپ اس کو پال سکتے ہیں، اس کا دودھ میں کتنے، اس کے نیوٹرینٹس کتنے زیادہ ہیں. تو تھوڑی سی چیزوں کو نا ہم لوگوں کو صرف مسائل کو نہیں، ہمیں ادھر ارد گرد نظر بھی ڈالنی ہے کہ
اللہ نے نیچر نے ہمیں کتنے وسائل دیے ہیں, ہم الٹرنیٹ کتنی چیزیں موجود ہیں. گوشت مہنگا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ مرغیاں رکھ کے تو انڈا تو روزے کھا سکتے ہیں. تو یہ ہمیں خواتین کو بھی بس تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے. مینیج کرنے کے مطلب محنت کہ کرنے ہم کے نے ساتھ. اگر بچے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماں بچے کو دودھ پلائے, صرف اپنا ہی پلائے, تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچے کے اوپر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ آپ نے بچا لینے ہیں, وہ آپ نے ماں پہ بھی لگانا وہ ہے, انویسٹمنٹ ماں کے اوپر کیا, تاکہ ماں کی صحت جو ہے اس کو اگنور نہ کیا جا سکے. یہی ہمارے پاک اوریا نیوٹریشن سینٹر کا بھی مقصد ہے کہ ہم نے صحت دونوں کی دیکھنی ہے, ماں کی بھی دیکھنی ہے اور بچے کی بھی دیکھنی ہے. ہنا جو دودھ پلانا ہے یہ بچے کی ذہنی اور جسمانی ڈیولپمنٹ میں کیسے مددگار ثابت ہوتا ہے؟ ایک بچہ باٹل فیڈ پہ پال رہا ہے, ایک بچہ مدر فیڈ پہ پال رہا ہے, دونوں کی ڈیولپمنٹ کیسے دیکھتی ہیں باٹل فیڈ والے کی اور مدر فیڈ والے کی؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے, وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی چیز ہے, اس کو تو ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے, رائٹ. دنیا میں بہت سارے سائنٹسٹ ہیں, بہت سارے نیوٹریشنسٹ ہیں جو ملک بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ملک بنا لیا ہے جو بالکل ماں کے دودھ کے برابر ہے, پر وہ برابر جسٹ تھوڑی سی, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اٹس جسٹ اے فارمولا, ناٹ جسٹ ایکول ٹو دا مدر ملک کے برابر کوئی دنیا میں چیز نہیں. اب اس کے اندر کیا, اگر ہم مدر ملک کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں, کیا کیا خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. سب سے پہلے تو اس کے اندر اینٹی باڈیز ہیں, جو کہ آپ کو فارمولا ملک میں نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر ہی یہ بنانی ہے. اینٹی باڈیز کا کیا ورک ہوتا ہے؟ یہ آپ کو اینٹی باڈیز جب ایک بچے کو ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ بچے کے اندر جا کے ایک آرمی پیدا کر دیتی ہے, اور وہ آرمی از جسٹ لائک اے آرمی, رائٹ, ایک دفاعی نظام ہے, اور اس نے کیا کرنا ہے, ہر قسم کے بیماری سے بچے کو بچانا ہے. انفیکشن ہو گیا, جو بھی چیز ہوگی اس نے بچے کو ہر طرح سے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے مدر فیڈ پہ ہیں وہ بچے کم بیمار ہوں گے, اور اکثر ایسے ہی دیکھا جاتا ہے. ایسے دیکھیں, جو فارمولا فیڈ پہ ہوتے ہیں ان کو جلدی سردی لگ جاتی ہے, جلدی وہ فلو, جیسے موسم بدلتا ہے فیور ہونے لگ جاتا ہے بچے, جیسے وہ مطلب ان میں اتنی امیونٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان ساری بیماریوں سے مقابلہ کر سکیں. اور جو مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی امیونٹی ہوتی ہے, وہ ہر طرح کی بیماری سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک میجر یہ بات ہوتی ہے. پھر دوسری بات آ جاتی ہے ہماری ذہنی نشوونما کی, اور اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈس پائے جاتے ہیں ماں کے دودھ کے اندر, جو کہ آپ کو فارمولا ملک میں نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ذہنی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے, ان سے نیورونز بنتے ہیں بچے کی. اومیگا 3 فیٹی ایسڈس یہ ماں کے دودھ میں پائے جاتے ہیں. یہ بڑی جب ہم جاتے ہیں جی فارمیسیز پہ تو بڑے مہنگے سپلیمنٹس ملتے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نیچرلی پرووائڈ کیے ہیں ماں کے دودھ میں. اب اس کا تو نعمت بدل کہیں پہ ہے نہیں, اور جو اتنی, اب یہ دیکھیں آپ نے خود ہی بات کر دی, یہ بہت مہنگے سپلیمنٹ ہے. اب یہ سپلیمنٹ خریدنے جائیں گے ہم اپنے بچے کے لیے, تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم وہ تھوڑے پیسوں میں ماں کو ہی دودھ پلا دیں, تاکہ ماں جو ہے ماں کی غذا پہ فوکس کر لیں, ان تھوڑے پیسوں کو ماں کی غذا پہ فوکس کر لیں, ان کو مینیج کر لیں کہ ماں اپنی خوراک پہ توجہ حاصل کر لے. تو کیا ہوگا کہ بچے کو بھی بہت ساری چیزیں, وہ جب ماں اپنا دودھ پلائے گی تو بچے کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. پھر اس کے ساتھ ایک چیز میں اور دیکھتی ہوں کہ ماں کا دودھ ہے نا, آپ کہیں بھی آپ کہیں غمی خوشی پہ آپ جانا پڑتا ہے, آپ نے بچے کے کپڑے لیے ہیں, بڑی آسانی ہے, آپ نے بچے کو ساتھ لیا ہے تو آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اب جو خواتین باٹل فیڈ پہ آپ کو بچے کی اتنی چیزیں رکھ رہے ہیں, اچھا پھر وہ اس بچے کے باقی مسائل بھی زیادہ نا, اس کے پیٹ کے ایشوز بھی زیادہ ہیں. بالکل, یہ پیٹ کے ایشو سے ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی. اس کے اندر جو میں تھرڈ فیکٹر آپ کو بتانے لگی تھی, مدر ملک کے اندر, اس کے اندر پائے جاتے ہیں پری بایوٹکس. ٹھیک ہو گیا, جو کہ اسٹمک کے لیے, گٹ ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اٹس بیسٹ. تو یہ کہیں اور سے نہیں ملیں گے یہ پری بایو, کیونکہ بچے کا اسٹمک تو اتنا سا ہے, ایسے ہی لائک آپ دیکھ لیں والنٹ جتنا جو ہے اس کا اسٹمک ہے, اس کے اندر
کتنے کے انزائمس پیدا ہو جائیں گے اس کے اسٹمک کے اندر جو اس کے دودھ کو ہضم کریں گے. اس کی گٹ ہیلتھ تو ہمیشہ ہی خراب رہے گی. وہ تو جو ماں کا دودھ ہے وہ تو بچہ فیملیئر ہے نا, اپنی ماں سے بھی فیملیئر ہے, وہ 9 months اس کے پاس رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جب بچہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنے ماں کے دودھ کے ساتھ بھی فیملیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بچے بوٹل فیڈ پہ ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور غذا تو انہوں نے پوری رکھی ہوتی ہے, لیکن اس میں اچھا ہے نا, جب کبھی مسئلے ماؤں سے مسائل بات ہوتے ہیں. کریں نا اور ان سے کہیں تو وہ خواتین کہتی ہیں نہیں جی ہم تو بہت اس کو بوائل کرتے ہیں, ہم فیڈرز کو, ہم نیپلز کو ہم ہر دفعہ بوائل کیا ہوا. تو اس کے باوجود وہ میں یہ سمجھتی ہوں اور آپ کی ماہرانہ رائے بھی لینا چاہتی ہوں کہ کیا وہ پھر بھی فیڈر اتنا سیف ہو جاتا ہے؟ فیڈر تو سیف ہو جاتا ہے لیکن آپ نیوٹریشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ نے جراثیم کو مار کر بھی دیا لیا ہے نا yes. تو آپ نیوٹریشن وائز اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں کرتے. تو میری وہ بیٹیاں, وہ بہنیں جو سن رہی ہیں اس کو, خدا را ان چیزوں پہ غور کریں کہ یہ جو بچوں کو ماں کے دودھ سے غذائی اجزاء جو امپورٹنٹ ملنے ہیں اس کا مقابلہ وہ دنیا میں نہ کوئی ایسے سپلیمنٹس بنے, ابھی ایسی کوئی چیزیں نہیں بنی جو بچوں کو اتنی انرجی اور مہیا کر سکیں. یہ نا ایک چیز اور آج کی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جی, ڈپریشن ہے جی, انگزائٹی ہے جی, یہ ہو گیا. ہم یہ جملے ہمیں اپنی ماؤں کے زمانوں میں سننے کو نہیں ملے. شاید ماں کا بچے کے ساتھ تعلق کتنا ہوتا تھا. کیا مدر فیڈ جو ہے یہ بھی آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی سے نکالتی ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اب ایک سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ سٹوری ایسے ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ماں اگر اپنے بچے کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو وہ خوشی, وہ ہیپینس جو ملتی ہے, وہ دیکھنے سے وہ نیورونز دماغ میں جائیں گے اور ان نیورونز نے دماغ کو ایک میسج دے دینا ہے جسٹ کہ آپ ملک کی پروڈکشن کرتے ہیں, وہ ملک کی پروڈکشن ہونے لگ جانی ہے. وہ اس ہیپینس کی وجہ سے ہے. وہ ہیپینس ہے جب ماں اپنے بچے کو ملک کی پروڈکشن ہو گئی. اللہ اکبر, نیچر کا کتنا شاندار سسٹم. اور جب ماں نے اپنے بیبی کو فیڈ کرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی ڈپریشن سے دور کر دیا, اس کو ایک خوشی دے دی اور بچہ بھی خوش ہو گیا. اس نے جو تحفہ, اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہوا تھا وہ اس نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. فیڈ کرا رہی ہے ماں, اور ماں جو ہے ڈپریشن سے, ذہنی جتنے بھی امراض ہے اس سے دور ہو جاتی ہے. تو اگر یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم جب ماں اپنے بچے کو قریب لائے گی, اس کو خوشی سے دیکھے گی, اس سے خوشی ہی ہوگی. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, سینس آف ٹچ ہے وہ آپ کو آپ کے خوشی کے ہارمون پھر ریلیز بھی کرے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں ان کی اپنی صحت پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں, بڑے خواتین کے اوپر جذباتی یا جو سٹریس ہوتا ہے, دودھ پلانے جو خود مائیں خود سے دودھ پلاتی ہیں ان میں اور جو مائیں خود سے بچے کو بریسٹ فیڈنگ نہیں کراتی ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت میجرلی فرق ہوتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو گیا ہے ماں کو, یعنی کہ ماں کو بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے. اب وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں تو وہ جو مائیں جو ہیں جو بوٹل فیڈ پہ رکھتی ہیں اپنے بچے کو, وہ زیادہ اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ایک قدرت کے اس عمل سے وہ گزری نہیں ہوتی اور اپنے بچے کو دودھ پلایا ہی نہیں ہوتا. اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں گے تو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگی, وہ ذہنی امراض کا شکار نہیں ہوگی. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم نے ماں نے جب بچے کو فیڈ کرا دیا اور وہ جو ہے اس سلسلے سے چل پڑی ہے. اور نیچر نے آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں وہ سارے آپ کے لیے انتظامات کیے ہیں, تو اب ضرورت اس چیز کے کہ آپ اس کو رسپیکٹ کریں. ہے نا, پاکستان میں دودھ پلانے کی اہمیت کے بارے میں آگاہی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی بھی 50% خواتین ایسی ہیں کہ جو بچوں کو دودھ پلانے سے ریلکٹنٹ ہیں, اپنا دودھ نہیں پلاتی کسی بھی وجہ سے. کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ ماں کا دودھ ہی نہیں پورا اتر رہا اور ماں کمزور ہے, اور کہیں بچوں کے پاس اپنے ifs and buts بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے کہ اب پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر ایک بنایا گیا ہے, اس کے اندر ہم ماؤں کو ہی ٹرین کر رہے ہیں, ماؤں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ایجوکیٹ دیں.
ایجوکیشن آپ دیں گے، آگاہی دیں گے، آگاہی دیں گے. کیسے آگاہی ہو سکتی ہے؟ ڈفرینٹ پیپل کے ذریعے ہو سکتی ہے. جیسے میں ہوں، میں تو لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ کام کر رہی ہوں، تو میں لیڈی ہیلتھ ورکر کو ٹرین کر رہی ہوں، اور وہ جا کے آگے جا آپ کے کا یہ میسج ڈور ٹو ڈور دیتی ہیں، ڈور ٹو گھروں ڈور میں، دیتی ہیں، ماؤں کو گاؤں دیتی ہیں، دیہاتوں میں اور وہ ماؤں کو مائیں دیتی جو ہیں. ہیں وہ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ضرورت ہے آج کے دور کی کہ ہم جو ہیں جتنے بھی نیوٹریشن سینٹر ہو سکتے ہیں وہ بنائیں، اور اس کے اندر جو ہے ایجوکیشن اور آگاہی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں، اور اس سلسلے میں بھی بریسٹ فیڈنگ کے اوپر ہم زیادہ زور دیں. اور ایک اور بات آپ نے کہا نا 50%، 55% خواتین ہیں جو ابھی تک بریسٹ فیڈنگ نہیں کروا رہی ہیں. اب اس بریسٹ فیڈنگ کے اندر 2 عوامل آ جاتے ہیں. نمبر 1 از انیشیل یا ارلی انیشیشن آف بریسٹ فیڈنگ، جس میں پیدائش کے فوراً بعد جو مائیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اس کی شرح بھی بہت کم ہے. پنجاب کو اگر ہم بلکہ دیکھتے ہیں، یہ ایک سوال میں ہمارے پاس ہمارے چونکہ لسنر کالرز بھی ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا اور انہیں بھی اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کرنا. ہمارے ساتھ ہماری بڑی پیاری ریڈیو فیملی کا حصہ ہیں ڈاکٹر سمرین افضل، وہ بھی ہیں، عبدالقادر علی ہیں، ہماری بہن سیدہ ساجدہ ظہور ہیں، امجد مغل صاحب ہیں، نذیر احمد صاحب ہیں. لیا سے کہہ رہے ہیں پروگرام بہت زبردست، موضوع بہت اچھا ہے، خصوصاً خواتین اور بچیوں کے لیے. امجد فاروق چشتی ہیں ہمارے ساتھ، ہماری بہن رفیہ ہیں، علی ہنی ہیں، گوشی ہماری بہن، حق نواز اوان، لیاقت علی، سونیا اکبر، بہت شکریہ، آپ ہماری ہر پروگرام میں اپنی فیڈ بیک دیتی ہیں. خورشید احمد صاحب ہیں، نظر خان ہیں، محمد عمیر ہیں، رانا عبدالخالق ہیں، جاوید تبسم صاحب ہیں، ہمارے رابطہ کے ہمارے ہوسٹ میاں ندیم احمد صاحب ہیں، ان کو پروگرام سن رہے ہیں، دیکھنا پسند کر رہے ہیں. نذیر کھوسو صاحب ہیں بلوچستان سے، بہت شکریہ. برکت بلوچ صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی بھی دیہاتوں میں مت ہے کہ جو ڈیلیوری کے بعد پہلا دودھ ہوتا ہے اس کو خواتین کہتی ہیں کہ یہ دودھ بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ نہیں پلانا. اس پہ آپ ڈاکٹر صاحبہ سے ان کی رائے لیں. سب سے بڑی جو میتھ ہے یہ تو بسٹڈ ہے. ٹھیک ہے، جب یہی میں آپ ارلی انیشیشن کی بات کری تھی، ماؤں کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا جو فرسٹ جو ملک ہے نا، یہ بہت خطرناک قسم کا ہے، کیونکہ اس کا کلر بھی یلوش ڈارک یلو کلر ہوتا ہے، اور وہ 1 سے 5 یا 4 دن تک وہ جاری رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میچور ملک جو آتا ہے نا، وہ 20 ڈیز کے بعد آنا شروع ہوتا ہے. اب پہلے ہی ماؤں کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں پینا. ماؤں کو ڈرانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے گھر والے زیادہ ہوتے ہیں. ایکچولی علم کی کمی ہے نا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دودھ میں کون سے غذائی اجزاء موجود ہیں. اتنا وہ بہترین دودھ ہے کہ وہ ایک میچور ملک سے زیادہ بہترین ہے، کہ جب ماں ارلی انیشیشن دیتی ہے اپنے بچے کو، دودھ پلاتی ہے، تو بچہ زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے بیماریوں سے. یعنی وہ جو پہلے 20 دن کا دودھ ہے وہ تو پھر ایک جادو ہے. ہاں جی، اس کو ہم گولڈ ملک کہتے ہیں، اس کو ہم سونے کی بوند کہتے ہیں. جو فرسٹ 4 ڈیز میں، فرسٹ 4 ڈیز کے اندر جو ملک آ رہا ہے، اس کو ہم کولیسٹرم کہتے ہیں، اور اس کو ہم سونے کی بوند کے ایکول سمجھتے ہیں. وہ جسٹ لائک یلو کلر ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں کہتی ہوں ٹرپل جو ہیں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو بچے کو محفوظ کرتی ہیں بیماریوں سے اور بہت سارے دوسرے عوامل سے. تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے خطرناک ہے اور یہ جو ہے اس کو نہیں پلانا چاہیے؟ بالکل اس کو پلانا چاہیے. میں تو یہ اب میں نے ایک پریکٹس اپنی لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ یہ پریکٹس کی ہے کہ مائیں جو ہیں جو عوامل سے مطلب 9 months کے اس سیشن سے ٹائم پیریڈ سے جب گزر رہی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے 7 months کے بعد تھوڑی سی ملک کی پروڈکشن ہونے لگ جاتی ہے، لیکن وہ لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ اتنا ملک ہی نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی، کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکر کو پتہ لگ جاتا ہے، جیسے ہی ماں جو ہے مطلب کلوز ٹو ڈیلیوری ہوتی ہے، اب وہ ڈیلیوری سی سیکشن ہے، وہ ڈیلیوری نارمل ہے، وہ دونوں میں سے کون سی ہے یہ بھی لیڈی ہیلتھ ورکر کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ماؤں کو پہلے ہی آگاہ کر دیں کہ اگر وہ سی سیکشن ہے تو ماں نے کیا کیا چیزیں اپنے بیگ میں لے کے آنی ہیں. اس میں نے ایک پریکٹس یہ کروانا شروع کی ہے کہ اگر سی سیکشن ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ سرنج کے اندر ماں کو کہیں اپنا ملک ایکسپریس کرے، وہ تھوڑا سا جو ملک ہے وہ ایکسپریس کرے، وہ سرنج میں تھوڑا سا جو ملک ہے وہ لے آئے، تاکہ بچے کو جو پہلی بوند بھی جائے
ماں کی ہی چاہے. ماں کی ہی چاہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سی سیکشن کے بعد ماں اتنی ایبل نہیں ہوتی ہے کہ فوراً سے لے کے اپنے بچے کو دودھ پلا سکے. بیٹا نہیں جاتا ہاں، جو اسٹچز وغیرہ یہ جو ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں وہ فٹافٹ فارمولا ملک لا کے وہ بچے کو دینے لگ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ پریکٹس کو زور دیں کہ تھوڑا سا وہ ایکسپریس کر لیں، ایک سرنج کے اندر رکھ لیں اور اس کو بچے کو پہلی بوند ہے نا. جو میری گائناکالوجسٹ ہے نا، وہ اس معاملے میں ان کا بہت وہ اس بات کو دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے نا آج کی نا نئی بچیوں سے تو گلا نہیں ہے، لیکن ماں جو فرسٹ ٹائم مدر بن رہی ہوتی ہے نا، اس کی ماں سے کہتی ہیں مجھے گلا ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ اتنا شور شرابہ کرتی ہے اور بچی کو خوفزدہ کر دیتی ہے کہ نہیں جی اسے بیٹھا نہیں جائے گا، اسے یوں نہیں ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ کے آپ نظام میں جو ہے مداخلت کر رہی ہے. اللہ نے اپنا دنیا بنائی، اپنا سسٹم بنایا، تو آپ اس سے جو ہے وہ نہ کریں. تو یہ ضرورت صرف پہلی دفعہ بننے والی ماؤں کو ٹرینڈ کرنے کی نہیں ہے، یہ ان کی ماؤں کو بھی ٹرینڈ کرنے کی ماؤں کو اور ساسوں کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. مطلب گھر کے سارے افراد کو ٹرین کرنے. ایک نیا بچہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو آپ سب کو ٹریننگ لینی ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ اگر یہ بات ہے بریسٹ فیڈنگ، بریسٹ ملک اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سب کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ خود بریسٹ ملک کے اندر کتنی خصوصیات ہوں گی. اب جو مدرس ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں ان کو اپنی بیٹی کا ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کو بہت زیادہ سی سیکشن کے بعد جو ہے تکلیف میں ہے، یا اس یہ پلا نہیں سکتی، اس کو بالکل تنگ نہ کریں، یہ اس کو بھی سونے دیں، اس کو پرابلم. بالکل ایسا نہ کریں. کہ خواتین کا خیال ہے جی مدر فیڈ کرانے سے شاید خواتین کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. مدر فیڈ آپ جب کراتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں، لیکن جب ہم سی سیکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ارلی انیشیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسی ماں ہوش میں آتی ہے، تھوڑا سا وہ ڈسیبل ہو گئی ہے 24 آورس کے اندر ڈسیبل ہو جاتی ہے کہ ماں دودھ پلانے کے قابل ہو جائے. تو جب ماں بچے کو فیڈ کرانے کے قابل ہو سکتی ہے تو ماں کو تھوڑا تھوڑا پش کریں، اس کے ساتھ ہیلپ کرائیں. بالکل اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ آپ بیٹھیں، اس کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں، آپ بچے کو دودھ پلائیں. اب اس سلسلے میں ایک اور بات ہو جاتی ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ بھئی بالکل ہم بچہ لیچ نہیں کر رہا اور ہم کیا کریں اب. تو اس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ ماؤں کو ضرورت ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں، اور بچہ لیچ ضرور کر جائے گا، اور بچے کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں. وہ ایک نئے انوائرمنٹ میں آیا. بہت خوبصورت بات. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تھی تو اس نے اس میں کسی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا تھا. ایک انسان واحد مخلوق ہے جو بہت دیر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے باقی تمام مخلوقات میں سے. اس کے لیے اللہ نے پھر ہمیں اشرف المخلوقات بھی بنایا. ہم اس کی ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں، ہم اس کو جب تک وہ چلتا نہیں اس کا خیال بھی رکھتے ہیں. اللہ نے ماں اور باپ کے دل میں پھر اس کی محبت بھی ڈالی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ میں، آپ، ہم سب، پوری سوسائٹی ان چیزوں پہ خود بھی سینسٹائز ہوں. ہم اس کو پڑھیں. جب کسی گھر میں ایک نئے بچے نے آنا ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کی ضرورت کیا ہے، بچے کی ضرورت کیا ہے. وہ پیسے جو آپ بچے پہ خرچ کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے سیریلز لے کے اور اس کو سپلیمنٹس دے کے، وہ اس کی ماں پہ خرچ کریں، اس کی ماں کی صحت پہ خرچ کریں، اس ماں کے ذہنی سکون پہ خرچ کریں، گھر کے ماحول کو خوبصورت رکھیں. تاکہ ماں خوش ہوگی تو پورا معاشرہ خوش ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام رابطہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی میزبان شازیہ شریف اور مہمان ڈاکٹر حنا حفیظ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.